اندلس کے جنوبی حصے البشارات کے کوہستانی سلسلے شلیر کی ایک چوٹی پر ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے ایک بڑی سی چٹان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شاید چرواہا تھا، اس لیے کہ کوہستانی سلسلے کی اس چوٹی کے نیچے بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا ایک خاصا بڑا ریوڑ چل رہا تھا۔ اس بوڑھے کی نگاہیں بار بار کوہستانی سلسلے شلیر کے چھوٹے سے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کے لیے بنی ہوئی خانقاہوں کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ پھر وہ بڑے مایوسانہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا، شاید اسے بڑی بے چینی سے کسی کا انتظار تھا۔ البشارات عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی زمین کے ہیں جہاں گھاس کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ غرناطہ شہر کے جنوب میں ساحل سمندر تک جس قدر گھاٹیاں شمال سے جنوب تک ساحل تک چلی گئی ہیں، اندلس میں اس سے زیادہ کوئی خوش منظر علاقہ نہ تھا۔ اس میں ہر قسم کے میوہ جات، خاص کر انگور، نارنج، لیمو، انجیر بہت عمدہ اور کثرت سے ہوا کرتے تھے۔ یہاں کے مسلمان باشندے بڑے جنگجو اور دلیر تھے، کسی سے دب کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں کی آخری سلطنت غرناطہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آخری مسلمان حکمران عبداللہ اندلس سے نکل کر افریقہ جا چکا تھا۔ اسپین کے نصرانی حکمران مسلمانوں پر ظلم اور جبر کرتے ہوئے انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی، جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، یورپ والے انہیں مورس کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی تب اسپین کے حکمرانوں نے مسلمانوں کو زبردستی عیسائی بنانا شروع کیا، اور جو لوگ عیسائی بنا لیے جاتے انہیں حقارتاً مارسکوز کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ جن مسلمانوں کو زبردستی نصرانی بنا لیا جاتا تھا وہ کلیساؤں میں ضرور جاتے تھے، لیکن گھر آ کر دروازے بند کر کے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، اس لیے کہ اپنی جانوں اور اپنے ناموس کو بچانے کے لیے بظاہر انہیں نصرانیت قبول کرنی پڑی، لیکن باطن میں وہ اپنے دین سے منسلک رہے۔ گول نصرانیوں اور ان کے حکمرانوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کلیساؤں میں شادی کرتے تھے، لیکن گھر جا کر بڑی رازداری کے ساتھ اسلامی رسومات کے مطابق اپنے نکاح کا بھی اہتمام کر لیتے تھے۔ البشارات کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان تھے انہیں مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ ہر صورت میں نصرانیت قبول کریں۔ صرف البشارات میں جو جنگجو قبائل بیٹھے ہوئے تھے وہ ابھی تک ان پابندیوں سے آزاد تھے، اس لیے کہ آئے دن البشارات کے مسلمان جنگجو قبائل اور ہسپانیہ کی نصرانی انتظامیہ کے درمیان جھڑپوں اور لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یہ وہ بدترین دور تھا کہ ہسپانیہ کے نصرانیوں نے مسلمانوں کو ہسپانیہ کی حکومت سے بالکل محروم کر دیا تھا، اور اب ہسپانیہ کے حکمرانوں کے حوصلے اور ولولے اس قدر بڑھ گئے کہ سمندر کی پٹی کو عبور کرنے کے بعد انہوں نے شمالی افریقہ کے ایک کافی بڑے مسلمان علاقے پر بھی قبضہ کر کے وہاں خاصا بڑا لشکر رکھ دیا تھا۔ یہ لشکر نہ صرف اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا بلکہ اس علاقے میں راہبوں کی خانقاہیں اور کلیسا تعمیر کرنے کے بعد وہاں بھی نصرانیت کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ جہاں تک ہسپانیہ کے مسلمانوں کا تعلق تھا وہ اب اپنے ماضی کی عظمتوں اور اپنے اسلاف کے وقار سے کٹ چکے تھے۔ اپنے حال سے وہ قطعی طور پر غیر مطمئن اور اپنے مستقبل میں تاریکی کے سوا کچھ بھی محسوس نہ کرتے تھے۔ البشارات میں جو قبائل اپنی آزادی بحال رکھے ہوئے تھے ان کے 2 بڑے گروہ تھے۔ پہلا گروہ عدنانی کہلاتا تھا، ان میں عربوں کے قبیلے بنو ہاشم، بنو امیہ، بنی مخزوم، بنی فہر، بنی کنانہ، بنی حزیل، بنی تمیم، بنی ثقیف اور بنی ربیہ شامل تھے۔ دوسرا گروہ جو زیادہ طاقتور تھا ان میں بنی الزوینی، خزراج، بنی اوس، بنی حمدان، بنی طوے، بنی مراد، بنی مرہ، بنی خولان، بنی لحم، بنی جزام، بنی کندہ، بنی حمیر، بنی قعان، بنی قفاء، بنی حوازن اور بنی کلب وغیرہ شامل تھے۔ قحطانیوں میں زیادہ تعداد بنی اوس اور خزرج کی تھی جو انصار کہلاتے تھے، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی۔ یہ لوگ کثرت سے اپنے وطن کو خیرباد کہہ کر اندلس میں آباد ہو گئے تھے کہ خاص مدینے میں تقریباً ان کا کوئی آدمی نہ رہا تھا۔ ان دنوں قحطان قبیلے کے سردار کا نام کعب بن عامر اور عدنانی قبائل کا نام سعد بن سلامہ تھا۔ قحطانی سردار کعب بن عامر کا ایک بیٹا مغیرہ بن کعب، 2 بیٹیاں نابیل اور معاذ تھیں، جبکہ عدنانی قبائل کے سردار سعد بن سلامہ کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نبیرہ تھا۔
بہرحال یہ جنگجو قبائل اکثر و بیشتر ہسپانوی حکومت سے اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے برسر پیکار رہتے تھے۔ اندلس میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہا درجے کا برا اور بدترین دور تھا۔ جبل شلیر کی چوٹی کے اوپر جو چرواہا بیٹھا ہوا تھا اور جو نیچے بار بار دریائے فردیش کے کنارے نصرانی راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھ لیتا تھا، کچھ دیر ایسی ہی کیفیت میں پتھر پر بیٹھا رہا۔ اپنی پریشانی اور الجھن کا اظہار کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بڑے زور سے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر مارتے ہوئے غصے اور خفگی کا اظہار کرتا تھا۔ پھر اسے نہ جانے کیا سوجی، اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر وہ انتہائی مغموم انداز میں چوٹی سے نیچے بہتے دریائے فردیش کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ انتہائی دکھ اور کرب میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے زمزمہ سرا ہوا تھا۔ جو نغمہ وہ آلاپ رہا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: تمام ہوں گے میرے خدا یہ امتحان کیسے، سلگ رہے ہیں ہمارا کوئی خدا نہ ہو جیسے، بجھ رہے ہیں حریم قلب میں سلامتی کے چراغ، کوئی سحر ہمارے منظر میں نہ ہو جیسے، روز بنتے ہیں بگڑتے ہیں بکھر جاتے ہیں، محروم کوئی آب بخت سے حناب ہو جیسے، اے خدا تیرے جہاں میں کس سے منصفی چاہیں، سلامتی ناپید یہاں انصاف عنق ہو جیسے، ڈوبا ہے ہر کوئی ہوا و ہوس کی گندگی میں، اس زمین کی ہست و بود ہی بے ضمیر ہو جیسے، مر رہے ہیں لوگ بے وجہ زہر گزیدوں کی طرح، کائنات میں خدایا بس جار نہ ہو جیسے، ہم تو راہی ہیں گزر رہے ہیں خارزاروں میں، الاما دامن نسل نو الجھ گیا ہو جیسے۔ یہاں تک گانے کے بعد اس چرواہے کی محویت جاتی رہی، اس لیے کہ اس کی پشت کی جانب سے دو انتہائی نو عمر اور نوخیز لڑکیاں گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی آئی تھیں۔ ایک سیاہ فام حبشی بھی گھوڑے پر سوار ان کی نگرانی کر رہا تھا، شاید وہ ان کا کوئی غلام تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر آ کر دونوں لڑکیوں نے اپنے گھوڑوں کو روک دیا، نیچے اتری۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سیاہ فام حبشی بھی اپنے گھوڑے سے اتر گیا اور تینوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھیں۔ دونوں شکل و شباہت میں ایک دوسرے سے کافی ملتی تھی، لیکن چھوٹی لڑکی حسن و جاذبیت میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ چھوٹی لڑکی چرواہے کے قریب گئی اور بڑے احترام میں اسے کہنے لگی: منظر بن زبیر، میں دیکھتی ہوں کہ آپ خلاف معمول نیچے دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہوں کی طرف بڑی بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے آپ کی اس حالت کا اندازہ بلندی کی طرف آتے ہوئے کر لیا تھا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ کیا ان نصرانی راہبوں کی خانقاہوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے؟ کوئی انقلاب رونما ہونے والا ہے، یا آپ کو وہاں سے کوئی بہتری کی امید اور بھلائی کی تمنا ہے؟ اس لڑکی کے اس استفسار پر منظر بن زبیر بدک سا گیا۔ اس نے سر کو جھٹک دیا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کرنے لگا ہو۔ پھر وہ بات کا رخ بدلتے ہوئے کہہ رہا تھا: معاذ میری بیٹی، میرا یوں دکھ اور افسوس بھرے انداز میں راہبوں کی خانقاہوں کی طرف دیکھنا کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ میری بیٹی، میرے تجسس کی جبلت مجھے اکثر و بیشتر اپنے قوم کے ماضی کی طرف گھسیٹ کر لے جاتی ہے، اور میں ان عوامل کا کھوج لگانے کی طرف مائل ہو جاتا ہوں جو ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بنے، اور جنہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ لڑکی جس کا نام معاذ پکارا گیا تھا، منظر بن زبیر کے ان الفاظ پر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہ تھی، اور ان کے قریب جو ڈھلی ہوئی عمر کا حبشی جو 3 گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا، وہ ان سے بڑھ کر افسردہ ہو گیا تھا۔ پھر معاذ نام کی اس لڑکی نے دوبارہ منظر بن زبیر کو مخاطب کیا: آپ کے خیال میں اسپین میں ہماری اس قدر مضبوط اور مستحکم سلطنت کیسے ختم ہو گئی؟ جواب میں منظر بن زبیر کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا: معاذ، اس سرزمین کی تاریخ یوں تو تمام دنیا کے لیے اہم اور دلچسپی کا باعث رہے گی، مگر عبرت خیزی اور درس آمیزی کے لیے مسلمانوں کے لیے یہ انتہا درجے کی اہمیت اختیار کر جائے گی۔ یہ اپنوں کے دھوکے اور فریب کی داستان غم ہے۔ ان کے قریب سے آنے والی مسلمان نسلوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ مسلمان
جو فاتح کی حیثیت سے اسپین میں داخل ہوتے تھے، اس وقت ان کے عقیدے کی احساس توحید پر تھی۔ ان کا شعار وحدت اور یکجہتی تھا۔ اسی عقیدے اور شعار کو بنیاد بنا کر اسپین کے فاتح مسلمانوں نے پوری تہذیب اور معاشرت اور معیشت اور سیاست کی عمارت کھڑی کی تھی۔ پر ہائے حیف، احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال کر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے اصول کو فراموش کر کے آپس میں لڑائیوں اور جنگ و پیکار کو اپنا شعار بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن مسلم قوم کو اسپین کے اندر اپنی سیادت اور قیادت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلمان اس سرزمین سے بجشم گریاں نکلنے پر مجبور ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر پہلے سے زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہہ رہا تھا، اللہ کے مقرر کردہ اصول سب کے لیے یکساں ہیں اور اس کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جو لوگ آج اللہ کے فرما بردار اور اطاعت شعار بندے ہیں، کل کو اگر وہی اس کے احکامات میں سے روگردانی اختیار کر لیں تو ہرگز ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھرے تو اللہ ایسے لوگ لائے جنہیں وہ چاہے۔ دکھ اور کرب میں تھوڑی دیر تک منظر بن زبیر کی گردن جھکی رہی، آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں۔ پھر وہ ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے اندوہناک انداز میں کہہ رہا تھا، کاش کوئی طارق بن زیاد اٹھتا اور ان سرزمینوں میں حدیث غم انسان کے اندر بکھرے اور دھندلے سایوں میں لپٹے لاوارسی کے درد میں طوفانوں کے کسمساتے سمندر کی طرح ظہور کر کے مقام آدم سے گری قوم کو اوج عطا کر جاتا۔ کاش کوئی عبد الرحمن الداخل تکبیر بلند کرتا ہوا اس سرزمین میں داخل ہوتا اور تلاش منزل میں بے قرار شام غریباں کی پگھلتی پرچھائیوں اور نفرت بھری زندگی کی عبادت کو زیست کی کہکشاں بنتی ستاروں کی روشنی عطا کرتا۔ کاش کوئی یوسف بن تاشفین اندلس میں مسلم قوم کے لیے امن اور آشتی کے گھروں، چاہتوں کے گہواروں، رحمتوں کے برکتوں کی بستیوں کے در کھولنے کے لیے آن وارد ہوتا۔ کاش تازہ خیالوں کا نمائندہ بن کر کوئی عبد المومن مراکش سے اٹھتا اور اندلس میں مسلمانوں کو نفرت گزیدہ بارود کی بو بھرے جلس، شعلوں کے زندانوں اور وقت کی کالی قتل گاہوں سے نجات دلاتا۔ آپ تھوڑی دیر رکیں، میں آپ دونوں کے ساتھ دونوں سرداروں کے پاس جاؤں گا۔ میرا بیٹا قیصر بن منظر آنے والا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ہو لوں گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے منظر بن زبیر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا کوہستانی سلسلے پر چڑھتا دکھائی دیا تھا۔ جب وہ اوپر آیا تو وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے منظر بن زبیر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا قیصر ہے، اب آئیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ قیصر بن منظر قریب آیا، تینوں سے سلام کیا۔ دونوں راہب خوشکن انداز میں اس سے ملے، پھر وہ منظر بن زبیر کے ساتھ ہو لیے۔ ایک جگہ رک کر بڑے راہب نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ کوہستانی سلسلے کے سامنے جو بستیاں دکھائی دے رہی ہیں، یہ دونوں سرداروں میں سے کس کی ہیں؟ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سامنے دکھائی دینے والی بستیاں قحطان قبائل کی ہیں۔ قحطانی قبائل کی بڑی بستیاں قریتیہ یورا، جبل عاصم، بستہ اور زوستر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ چھوٹی بستیاں ہیں۔ جہاں تک عدنان قبائل کا تعلق ہے تو ان کی بڑی بستیوں میں حسن قیصیر، حسن، فنانہ، بنی عبدوس اور خندق عاش مشہور ہیں۔ لگتا تھا منظر بن زبیر کے اس انکشاف سے دونوں مطمئن ہو گئے تھے، پھر چپ چاپ اس کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی تدریجی ڈھلوان سے اترتے ہوئے سامنے نظر آنے والی بستی کا رخ کر رہے تھے۔